اور چلے ہو جب تسی اس طرح تیار سی ہونا دی جرت سی ہو جناب چپ ہوتے روک لین آج تک کس بڑی آنی سی ادھرو تسی جیدرو وہ ہم کو بولتے ہیں یہ شدت پسند ہے. ہاں ہم شدت پسند ہیں حضور کی محبت کے لیے, ختم نبوت کے لیے, ناموس رسالت کے لیے, ظالم کے لیے, جابر کے لیے, قائل کے لیے ہم شدت پسند ہیں. اگر ہم اس بے سر و سامانی کے عالم میں کراچی سے گجرات تک قافلہ چلا سکتے ہیں تو ملک تو انشاءاللہ مسئلہ ہی کوئی نہیں. تو اڈی تار ہلدی تے لندن ٹور جاندے ہو پوری کابینہ لے کے مشورہ لین اس کنجر نو اتنے بلا لو کہنے جی اہل کراؤں گے. میں کہا تسی اہل کراؤ تو صحیح, تسی انہوں لے آؤ تو صحیح, ان کا استقبال نہیں ہوئے گا. استقبال انشاءاللہ قوم دی دھی ڈاکٹر عافیہ صدیقی دا ہوئے گا جس کو امیر المجاہدین کہتے تھے. جامعہ مسجد رحمت للعالمین کے اندر بیٹھ کر بابا جی جب بات کرتے تھے نا کہ ایسے حضور کا دین آئے گا, ایسے حضور کے غلام آئیں گے, تو ہم کہتے تھے پتہ نہیں بابا جی کیا باتیں کرتے ہیں. یہاں سے باہر چوک میں یتیم خانے میں تو لوگ کٹھے نہیں ہوتے ہمارے ساتھ, تو کیسے دین آئے گا؟ آج ان کا لفظ سچا ہو رہا ہے. آج تو اب ساری دھرتی گونج رہی ہے لبیک کے نعروں سے. اقبال کہتا ہے یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم. کہتا ہے یقین بڑا محکم ہونا چاہیے, عمل بڑا پہم ہونا چاہیے, اور کہتا ہے محبت اپنوں کے لیے بڑی بارکتی والی ہونی چاہیے. کہ جہاد زندگانی میں یہی ہے مردوں کی شمشیر ہے. ہم نے امیر المجاہدین کو دیکھا کہ وہ اسی طرح بے سر و سامانی کے عالم میں نکلے, لیکن ذرا ریک کو طلوع آفتاب اللہ تعالیٰ نے بتایا. آج ان کی فکر, ان کی سوچ, ان کا ایک ایک لفظ جس کے اوپر لوگ جانے دینے کے لیے قربان ہیں, اور لوگ جانے دینے کے لیے تیار ہیں. اور وہ لوگ جو کہتے تھے اسی بڑے چودھریاں, اسی بڑے تگڑیاں, ساڑھے پیو دادے نے سیاست کی تھی اور جناب اسا اینڈ کر دیتا, اسا ون کر دیتا. آج ہی اللہ دی شان دیکھو, آج ویڈیو آئی, آج تو سا دیکھی یا نہیں دیکھی؟ میں دیکھ کے آیا ہوں. آج ویڈیو آئی کہا 10 دن بعد نکلا ہوں حبس بیجا سے, دوائی بھی نہیں مل رہی, علاج بھی نہیں ہو رہا, حالات بھی بڑے خراب ہیں, تے میں نے معافی دے دو. ایک گال کہنے کا مطلب ہے نا, اوے جدو آ جاوے ظالم سامنے دے رو آخنا میری طبیعت بڑی خراب ہے, ایک گل نہیں بلکہ ظالم سامنے آ جاوے تو پھر امیر المجاہدین کی طرح کہنا ستم کرے ذرا ہنر آزمائے تو تیر آزما. اسی تا تانوں کہندے سا تواڈے واسطے گل نہیں, کہندے مجاہد ختم نبوت. اب میں کہا مجاہد ختم نبوت ہے یا نہیں ہوتے؟ ہاں مجاہد ختم نبوت ہے یا نہیں ہوتے؟ انہاں جناب چھلا پایا سی, اور کہنے چھلا پانا سمجھ لو, چھلا پایا سی کہ جناب اسی چھلا پا کے دکھاواں دے لوگاں نو کیسی ختم نبوت دے بڑے مجاہدہ. اللہ نے کلے کلے کر کے ننگا کر دیتا. تواڈی نیت سیاست واسطے دی ختم نبوت دی, ساڑی نیت حضور دے دین نو تخت تے لیان واسطے. اور آج اہلیان گجرات میں جس طرح جی ٹی ایس چوک کو حضور کے مبارک نام کے نعروں سے غسل دیا ہے, اور یہ صرف یہی نہیں, لوگ سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں یہ لانگ مارچ لے کے جا رہے ہیں. جو کچھ پاکستان میں 76 سالوں سے ہوا ہے نا پاکستان کے ساتھ, یہ لانگ مارچ تعمیر پاکستان کر رہا ہے دوبارہ. بھائی اس پاکستان کے انہی چوکو چراؤ میں کسی نے لڑکیاں نچائی ہیں, کوئی روتا ہوا کیا ہے مجھے کیوں نکالا؟ کوئی روتا ہوا کیا ہے مجھے کیوں نکالا؟ میں نے کہا سنیل تجھے اس لیے نکالا تو نے ممتاز قادری کو پھانسی دی, تجھے اس لیے نکالا تو نے ختم نبوت کی شکم ترمیم کی 7B اور 7C میں, تجھے اس لیے نکالا تو نے مساجد سے سپیکر اتروائے, تجھے اس لیے نکالا تو نے علماء کو کھٹکڑیاں لگوائی. تو اب ایک اکیلا بیٹھا ہوا ہے,
جی اس کو تو نکالا نا. ہم پہلے کہتے تھے اقتدار ملے انسان کے بچے نہ کرو. وہ بھی کہتا تھا میں 2/3 اکثریت لے کر آیا ہوں اور نون لیگ پنجاب جو ہے نون لیگ کا گڑھ ہے. میں کہا مڑ کے آدھا کیوں نہیں نون لیگ کا گڑھ تھا. آنا واپس آ. اور یار ایک آپس کی گل ہے اے وطنہ گل نہیں جڑے انہوں نے ذمہ دارن اے نون لیگی. اور میں انہوں نے کہنا تسی بھی منہ میں کھان جو گے ہو اور جنہوں نے لیڈر نس کے ہو گئے وہ بھی منہ میں کھان جو گے. جنہوں نے لیڈر نس کے ہوئے پاکستان چھڑ کے وہ بھی منہ میں کھان جو گے. تے جڑا دوجا ہاں وہ بھی 50 روپے دے سٹام دے. میں کہا تسی 50 روپے دے سٹام دی مار نہیں. ایک جڑے جناب آج صاحب روتے ہوئے باہر نکلے نابس پڑی گرمی پڑی اور میں کہا امیر المجاہدین بھی رہے ایک کہنے آیا جیل سے نہیں آئے جناب تھانے کچہری انجی آئے میں گرمی بڑی سردی بڑی انہوں نے کہا لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی. آپ انہوں نے کہا گرمی شرمیاں انہوں نے کہا جناب یہ گرمی شرمی نہیں یہ لطف سجن دم بدم کارے سجن کا حقا اینج بھی سجن بابا. یا رسول اللہ 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 یا رسول اللہ. الحمدللہ آج میری آنکھ دے زاویے گجرات پورا نہیں آ رہا اور ہلکی سے طرح نامناسب سے گل کرنے اور چلے ہوئے جب تسی اس طرح تیار سی ہونا دی جرت سی ہو جناب چپ ہوتے روک لین. آج تک کس بڑی آنی سی ادھرو تسی جیدرو اور انہوں نے کسی سمجھدار نے مشورہ دیتا کہ عشق دے طوفان نہیں ڈکے جاندے. عشق دے طوفان نہیں ڈکے جاندے. اور جڑا 50 روپے دے سٹام اگلی گل وہ جڑا جناب کہتا سی ایک چھوٹا سا طبقہ ہے. سمجھ آ رہی میں کدی گل کر رہا ہوں عمران خان دی گل کر رہا ہوں شیطان دی کہتا ہے ایک چھوٹا سا طبقہ ہے. میں کہا سرکار اٹھو اور زنان پارک چو باہر آؤ ان تا بندہ بھی کوئی نہیں رہا آگے گیڑ لو آپ ہی یہ چھوٹے امور دے غلامہ دی شان ہے. ایس چوک میں چیلنج کرتا ترہ واری حکومت جناب دے مزے لٹن آلے انہوں دے پٹواری انہوں دے جناب باقی سارے اور جناب سارے لوگوں میں جناب انہوں دے باقی کارکنان باقی جماعتاں پی ڈی ایم پوری رل کے بھی جی ڈی اور چوک اس طرح بھر نہیں سکتی. آ سکتی بھائی وہ کہہ رہے تھے کہ میں کڑیاں بھی لے آئیں تا بھی نہیں بھر سکتے. وہ اپنے بچے بھی لے آئیں بارو جو بائیڈن بھی بلا لیں ہے جی بارو 13 لڑ جائے تے 14ویں کھوتے بھی نہ لڑا لیں سارے لڑ جائیں. ایسے واسطے دارنے ہیں بھئی کلے کلے نہیں ٹیک لاؤ سارے راہ کیا اور راہ کے اور ایک وزیر کہتا سی پیٹرول سستا نہیں کرنا دوجا کہتا کر دیو یہ لبیک والے نچن والے نہیں ہیں یہ لبیک والے اور یار انہوں کرنی پڑی ہر شاہ کرنی پڑی. اسی دے جناب او مارشل آرٹ منسٹریٹر نے جدو مارشل آرٹ لگے نا تے علامہ عبدالستار خان نیازی نے بلایا اور نے کہا علامہ صاحب آپ کو صدائے موت سنائی جاتی ہے. علامہ صاحب کا پتہ ہے نا میرا مجاہد ملت علامہ عبدالستار خان نیازی تے آڈا تو رہا ہوں سی آپ نے ایسے تو پاگ لائی تھی اور ٹیبل تے رہتی تھی فرمایا تم نیازی کو موت سے ڈراتے ہو نیازی سر پر کفن باندھ کے پھرتا ہے. اسی ہونا دی اولادہ جو نہیں جنہوں نے جناب مشکل وقت دیکھا ہوئے تا لندن دیا فلیٹر نہیں ہون تے جناب کوئی دبئی نس کے ہون تے کوئی باہر ملک دے ویزے لینڈ واسطے تیار ہون ساڑھے بڑے دا حسن جڑے انہوں نے سامنے کھڑے رہے اور آج بھی اسی انہوں نے منن والے نسے نہیں ہیں. اسی تے کہنے ہاتھ کڑی پا کے بھی آواز آنی چاہیے ہاتھ کڑی پا کے بھی
بھی دہشت گردی کا پرچہ کٹا کے بھی تھانے جا کے بھی پولیس کے ڈالے بہ کے بھی تھانے دار کے سامنے بہ کے بھی ڈی ایس پی کے سامنے بہ کے بھی ایس پی کے سامنے بہ کے بھی ڈی پی او کے سامنے بہ کے بھی آر پی او کے سامنے بہ کے بھی مجسٹریٹ کے سامنے بہ کے بھی جج کے سامنے بہ کے بھی دہشت گردی کورٹ جا کے بھی بیڑا آیا تھا ممتاز قادری طرح پھٹے سے چڑھ کے بھی لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ اور تجھے اسی ہوتا نہیں ہے نا انہیں کہتے رہو بھی لینڈ چ لگو آزادی دی جنگ لڑن والے ایسے طرح پاسے ہو جاؤ آزادی دی جنگ لڑن والے تے کوئی بچوں نسے تے کسی نے کہا ہاں بھائی کنے آزادی دی جنگ لڑنی ایک بھی نہیں گڈی چ بیٹھا جڑے جناب زبردستی پکڑے گئے انہوں نے جناب جیلوں کے بوئے لے کے گئے 4 دن رکھیا اور میں کہا چلے ہو تسی تو اتنے دن بھی نہیں کٹے جتنے جناب میڑے ساڑھے بزرگ کٹ گئے جیل اتنے تو تھوڑے کو دن بھی نہیں نکلے کہ تسی گلنا آنے کا ذات تھی کوڑ کی تھی جب شدیرہ میں اور جناب وہ باہر نکلے 2 بسیں کھڑیاں کی دیا انہوں نے کہا جناب آزادی دی جنگ لڑنی یا گھر جانا انہوں نے کہا جناب اسی گھر جانا انہوں نے کہا گھر نہیں جانا اے سیدھا پریس کلب جانا وہ ایسا پرچہ تو ہم دے دیں گے لکھ کے وہ پڑھ کے سنانا تے جڑا بابا جی نے بدوا کی تھی رو کے بھی بکھانا بابا جی فرمایا سی نہ بھی رونا انہاں دیا نسلہ نے بھی رونا انشاءاللہ محمد عربی دا دین تک کو لبیک یا رسول اللہ حکیم الامت آپ تو شے ہے نا ان کے جو غلام تھے خلق کے پیشوا رہے ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں یعنی ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں اور میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن آج تسی سمجھے سے آزادی دی جنگا ایویں لڑیے لڑیاں کہ تسی پتر آزادی دی جنگ لڑنے پھر اسی کی کریے پھر ساڑھا کڑے کھاتے جنانا آزادی دی جنگ فضل خیر آبادی دے جانشین لڑ سکتے ہیں آزادی دی جنگ صدر الدین آزردہ دے جناب جانشین لڑ سکتے ہیں آزادی دی جنگ حسرت موہانی دے جانشین لڑ سکتے ہیں آزادی دی جنگ کفایت علی کافی دے جانشین لڑ سکتے ہیں جنہاں کیا اے خالی گلہ نہیں انہاں نہ تو ہوئے کو لے نا انہاں تو صرف کوٹری لے کے گئے بھائی ایسے رہنا اور بابا فرید نے فرمایا نا کافر ہے جڑا جاری لا کے آنکھیں اور میرے پاس سے بابا فرید کے مطابق کافر ہے جڑا جاری لا کے آنکھیں اور میری پاس سے سر دیوی وفا نہ منگی ہے وہ پیر فرید کا دس ہے اور چلے تو ہڈی دائتے ہی پاس ہو گئی اور بس کی ایویں نہیں ہوئی کہنے ہماری سیاست سے بریک ہے چھٹی آشیا تو اور میں کہا بریکہ تو فیل ایک کوئی محمد عربی دے غلام جنہ دی بریک نہ بلاول ہاؤس لگ دی نہ بری کالو لگ دی نہ جناب چاہتی عمرہ لگ دی نہ واشنگٹن لگ دی نہ نیو یارک لگ دی نہ جناب امریکہ لگ دی نہ افریقہ لگ دی انہ دی بریک صرف اور صرف مدینہ طیبہ لگ دی آزادی دی جنگ انہوں نے تو ہوئے گزرے نا جس حالت امیر المجاہدین نے جیل کٹی قسم با خدا سی ساری زندگی بھی اگر جیلن بیٹھے رہیے نا ایک سانس کا مل نہیں ہو سکتا ایک سانس کا مل نہیں ہو سکتا ہاں اور جس طرح کٹی تے بچوں تو سکے سمجھے جن کے سارے رہنے تن کا لجام مطابلوہا بین الناس رابطہ دینا نہیں پھیرتا اور آج بھی انہوں نے کہہ رہے ہیں اسلام آباد بڑے بعد مست ہو کے بیٹھے اور اقتدار ملے برطانوی اختیار کرو قوم کو اتنا نہ پیسو قوم کی بیٹیاں بھوکنا اور خودکشیاں کر رہی ہیں قوم کو کھان میں کچھ نہیں تو اڈیاں یاشی نہیں ختم ہو رہی ہیں تو اڈی تار ہلدی تے لندن ٹور جاتے ہو پوری پوری کابینہ لے کر مشورہ لین اس کنجر میں اتنے بلا لو بھائی تو مشورہ جے لندن دورہ نہیں ہوتا تو پوری کابینہ لے کے جان دا کی مقصد ہے ان خبیث میں اتنے بلا لو جڑا قوم دا بھی چورے ملت دا بھی چورے احمد قاسی دا بھی قاتل ہے ممتاز قادری دا بھی قاتل ہے ختم نبوت دا بھی قطار ہے انہیں اتنے بلا لو پر ایک اگر نہ تم ہمیں یوں صدمے دیتے ہم یوں فریاد کرتے ہاں اور کہنے جی اہل کراؤں گے میں کہا تسی اہل کراؤ تا صحیح تسی انہوں لے آؤ تا صحیح ان کا استقبال نہیں ہوئے گا
استقبال انشاءاللہ قوم دی دھی ڈاکٹر عافیہ صدیقی دا ہوئے گا اللہ قوم دی بیٹی واپس آئے گی انشاءاللہ اور پھر حضور دے غلام ہوتا استقبال کر کے بھی دسیں گے اینا چورا دا کادا استقبال اینا ڈاکوما دا اینا بیمانہ دا کادا استقبال جنہ دین نہ بھی غداری کی دی لوگ کہنے ہاتھ ہلکار کو میں کہ اس خبیث تکے میں ہاتھ ہلکار کیے انہیں تو مساجد دے سپیکر بھی اتارے انہیں جناب علماء و کڑیاں نوائیاں انہیں علماء دے درود و اس دے دور ہے اس ملون دے دور ہے علماء دے درود و سلام پڑھن دے بھی پرچوئے بھلے اسی نہیں ہیں مجھے یاد ہے ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو اے تو گل ویڑے دی ہوئے گی نا جو گل آئے گی ہاں بالکل مجھے یاد ہے ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو اے تو آئے گا تو پھر گل ہوئے گی نا اور جناب دوسرا خود بھی گل کر لیجئے انشاءاللہ اور جناب ایک جڑا ہو کہنا سی چھوٹے سے طبقے کے ساتھ میں کہتے ہیں اسی پہلے بھی کہنے سا کہ ساڑھی خیر ہے تو ہتھکڑیاں لوائیاں جینا بھیجے گوڑیاں ماریاں شن مارے ایک بندہ بکھا جن گوڑی پیچھو لگی ہوئے سارے سینے تے گوڑیاں کھا دیا ایک بندہ کوئی نہیں ایک شہید کوئی نہیں ایک زخمی کوئی نہیں سب نو گوڑیاں سینے تے لگیاں کسی نو نسدیاں نہیں لگیاں تے جناب انہوں نے کارکنان دے پیرے سے جُتی کوئی نہیں ہارو بحال ہوئے اور میں کہتا ہوں کہتے سا بندے بڑھو اور اے انہوں نے بارے سی کر سکتے ہیں جنہوں نے جنگی آزادی لڑی جنہوں نے بڑے نے انگریزوں نے کتے نبھائے انہوں کو گھوڑی پال مربے لین انہوں کو جاگیرہ نہیں آن انہوں کو نواب کھوایا انہوں نے جناب سارے پوٹ پالش کی جن انہوں نے آزادی دی جنگ کچھو لڑنی ہے سر چلے ہو آزادی دی جنگ لڑنی سی تو جناب حسرت کوہانی دے باسرہ لڑنی سی جناب 27 سال انگریز دی قید کٹی اور انگریز دی قید کوئی ٹوپی اور مسلح بیچن دے نہیں کٹی اور جناب نفر پڑھن دے نہیں مولانا حسرت موہانی نے جنگی آزادی دے مجاہدین واسطے جیل جوڑوا دیتی سی ہاں کوئی نفر پڑھن دے نہیں کٹی ہاں مجاہدانہ کردار نہ کٹی اور جب 27 سال بعد باہر نکلے تو کیا ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت طرفہ تماشے کا مطلب ہے بھئی مولانا حسرت موہانی نے 4 ٹائم وہ تشدد کرتے ہونے تے کہنے ہونے جس پاسوں آندے اس پاسوں زیادہ ہیں کہ جناب مر ہی جائیں جو اس در سے جائیں 2 قدم کیا بچے بیمار غم قرب مسیحہ چھوڑ کر 4 ٹائم مولانا حسرت موہانی دے جناب کرتے ہونے نا تشدد ہے جی طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی اور جناب خالی جیل دا نہ سن کے اور آرمی کوٹا دا نہ سن کے جنہاں دی ہر شاید نہیں ہوئی جنہاں دی غزہ کم رہی ہیں انہوں نے دسو کہ اپنی نہیں غیرہ دی جیل اور پھر کیا کہ جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھول کے لو اور میں چلے میرے نام دا ہے کوئی نہیں میں تو جیل تو واپس جا رہا ادھر ویٹ کفایت نہیں کافی انگریز نے پھانسی چھڑا دیتی اور پھانسی نہیں چھڑائی راتی گرم استریاں آپ کے جسم سے پھیریاں اور جب چھالے بھر گئے چھالے نو پھاڑ کے ایک نمک تے مرچاں باقی ہوتے موئنجا لباس پوا لیتا اور انہوں نے کیا بیٹھا کے سویرے بڑی آزادی دی گل کردا بڑی حضور دی غلامی دی گل کردا بڑی محبت رسول دی گل کردا وفائے رسول دی گل کردا کہدا میں حضور دا غلام ہاں میں خالد بن ولید دا جانشین ہاں میں مسنہ دا جانشین ہاں میں شرحبیل دا جانشین ہاں میں کاکا دا جانشین ہاں آج بیٹھنے سویرے کی ہوندا موئنجا لباس پا کے تو بابا جی چلے نا تو انہوں نے کہا بابا روندا ہوئے گا آپ نے فرمایا کوئی گل باقی رہے گا میں چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہے اور جو لوگ اس خیال نہ کہ یار جائیدادوں جناب قبضے کر لیں گے فیکٹریاں بند کر دیں گے دکانیں بند کر دیں گے جناب وہ کر دیں گے کاروبار بند کر دیں گے سختی کریں گے میں اللہ دی قسم انہوں دیا جائیداداں بھی نیلام ہوندیاں ویکھیاں جنہیں حد کرنے کی تھی صرف اس ڈر نہ کہ جناب کتنے وسائل بند نہ ہو جان میں انہوں دی اولادن انہوں دے وسائل نیلام کرتے ہوئے دیکھیں 100 جناب بڑا سینا چیز اور میں 10 بیچتے انہوں نے دیکھی اور جڑے اس خوف کو کہ جناب حق نہیں سن بولتے کہ مارے جاؤں گے میں انہوں دیا قبروں پہ تختی دیکھی ہم قبرستانہ میں انہوں دیا قبروں بغیر تختی دو قبرستانہ میں دیکھی ہم اسی واسطے دا امام حسین نے فرمایا سی رب نے جب یہ جسم بنائے موت واسطے کیوں نہ پھر انہیں نا دے دے کٹا کے سارے ہوتے اسٹیٹ تلے سیکیورٹی کرو سارے آبائی کیڑے بندے لبا
میں نے کہا ہے جاؤ، ادارے تمہارے پاس ہے، ایف آئی اے بھی تمہارے پاس ہے، آئی بھی تمہارے پاس ہے، سیکیورٹی برانچ بھی تمہارے پاس ہے، اسپیشل برانچ بھی تمہارے پاس ہے، پولیس بھی تمہارے پاس ہے، رینجر بھی تمہارے پاس ہے، اور خفیہ ادارے بھی تمہارے پاس ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے بھی تمہارے پاس ہیں. جاؤ کراچی سے لے کر گجرات تک کسی ایک فرا گوبھی کا 1 روپیہ دکھا دو، کسی ایک جہانگیر ترین کا 1 روپیہ دکھا دو، کسی معاشرے کے قبضہ گروپ اور کرپٹ آدمی کا 1 روپیہ دکھا دو، ہم سیاست چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. اگر ہم اس بے سر و سامانی کے عالم میں کراچی سے گجرات تک قافلہ چلا سکتے ہیں تو ملک تو انشاءاللہ مسئلہ ہی کوئی نہیں. اور پھر ایسے قافلہ نہیں چلایا، گرمی بھی آئی، بارش بھی آئی، طوفان بھی آئے، آندھیاں بھی آئیں، ہوائیں بھی چلی، پارا بڑا جناب جیکب آباد میں 49 تک 47 تک بھی گیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ جناب اوہو مرنے لگے ہیں، یہ نہیں کہا کہ جناب لاؤ باقی چیزیں، یہی کہا کہ مسترد رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے. ہاں، اور ایک بات یاد رکھنا، یہ سارے مل جائیں، ان کے ساتھ حکومت بھی مل جائے، یہ حکومت کے وسائل بھی استعمال کریں، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ ایک دن بھی ایسے نہیں چل سکتے، اس جذبے کے ساتھ نہیں چل سکتے. رات میں کیا پیر ہو گئے گی، 11:15 ہو چکے ہیں، جہاں تو بہت جلد آ گئے ہیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ 3 بجے تقریر ملی ہے، لیکن کسی بھی عاشق کا جذبہ کم نہیں، کسی کا جناب ولولہ کم نہیں، اور جناب کسی کی بھی بات کم نہیں. ان کا ولولہ کم ہو ہی نہیں سکتا. انہوں نے امیر المجاہدین کے ہاتھوں سے حضور کی محبت کے جام لے پائے. اور ہم جب کراچی سے چلے جہاں تک، رستے میں بازار بھی کھلے ہوئے ہیں، ابھی بھی دکانیں کھلی ہوئی ہیں. یہ دکان کھلی ہوئی ہے کیک سینٹیکس کی، کوئی ایک بتا دے کہ یہاں سے کسی نے زبردستی ایک پیسٹری لی ہو، ایک پیسٹری کسی نے زبردستی لی ہو. وہ جناب شنواری والے کھلے ہوئے ہیں اور ناشتہ پوائنٹ، کوئی ایک بتا دے چائے کا کپ زبردستی پیا ہو. تم کہتے ہو یہ لوگ شدت پسند ہیں جنہوں نے پورا ملک لوٹ کے کھایا، جنہوں نے قوم کے بچوں کو خودکشی کرنے پر مجبوری کی، جو تھر کے بچوں کو ایک دودھ کا فیڈر نہ دے سکے، جو قوم کی بیٹیاں روزانہ یہ نہروں میں، گجرات منڈی بہاؤالدین والی نہروں میں اور جناب ادھر پلوں سے چھلانگے لگائیں، وہ ہم کو بولتے ہیں یہ شدت پسند ہے. ہاں ہم شدت پسند ہیں حضور کی محبت کے لیے، ختم نبوت کے لیے، ناموس رسالت کے لیے، ظالم کے لیے، جابر کے لیے، قاہر کے لیے ہم شدت پسند ہیں. اور اگر کوئی مظلوم ہے، کوئی ستایا ہوا ہے ان بدماشوں کا، تو ہماری آنکھیں بھی اس کے لیے فرش راہ ہے، ہمارے دل بھی اس کے لیے فرش راہ ہے، ہمارے ہاتھ بھی اس کے لیے فرش راہ ہے، ہمارا سر بھی اس کے لیے فرش راہ ہے. یہ تو بات ہی کوئی نہیں. اور کہتے ہیں جناب کیسے چلائیں گے، ابھی تو ہم چلے بھی نہیں تھے، آ گئے، فون آ گیا، مجھ سے رابطہ کروایا. میں کہا ہاں بھائی، کہتے ہیں بہت ضروری فون ہے، کہتے ہیں آپ سے بات کرنی ہے. میں کہا ہاں جی جناب کون صاحب. انہوں نے کہا جی چھوڑیں، آپ ہمیں کوئی اومنی اسٹائل کا اکاؤنٹ دیں، کوئی اپنے اکاؤنٹ دیں. میں نے کہا جی خیریت. آگے جناب آپ پیٹرول سستا کروانے اور باقی جناب مطالبات لے کر نکل رہے ہیں، تو آپ پیٹرول کا مطالبہ بیچ میں سے نکال دیں. میں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا جی ہم آپ کو پر لیٹر 5 روپے کمیشن دینے کے لیے تیار ہیں، پر لیٹر 5 روپے کمیشن دینے کے لیے آ رہے ہیں. پاکستان میں لاکھوں لیٹر تو روزانہ چلتا ہوگا، بلکہ کروڑوں لیٹر روزانہ خرچ ہوتا ہوگا، کروڑوں لیٹر ہے جی پیٹرول اور ڈیزل. اور کہنے لگے، میں نے کہا یار کوئی اوپر جاؤ، آگے اور بات آپ سے کر سکتے ہیں، آپ ملاقات کا ٹائم دیں. میں نے کہا تھوڑا اوپر جاؤ. کہتا اور بھی کر لیتے ہیں، آپ ملاقات کا ٹائم دیں. میں نے کہا آپ دیر سے پہنچے ہیں، ہمارے قائد ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں کر کے گئے. اور جو قیمے والے نانوں پر آتے ہیں اور جو بریانی والے ڈبوں پر آتے ہیں، وہ پیچھے سے کھسک جاتے ہیں. ہم تو یہ ہم نہیں بلکہ بابا جی ہمیں یہ سبق پڑھا کر سب کو گئے ہیں کہ یہ سفر ہے کوئے جانا، یہ سفر واشنگٹن کا نہیں ہے، یہ سفر بریانی کا نہیں ہے، یہ سفر قیمے والے نانوں کا نہیں ہے، یہ سفر پلاٹوں کا نہیں ہے، یہ سفر قبضہ مافیا کا نہیں ہے، یہ سفر رساگیروں کا نہیں ہے، یہ سفر چوروں اور لٹیروں کا نہیں ہے، یہ قوم کے رساگیروں کا سفر نہیں ہے، یہ سفر ہے کوئے جانا. یہاں قدم قدم بنائیں. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب اگر ہم آج بھی چاہیں، لیکن جو چاہیں ہماری تربیت ہی بڑی زبردست ہوئی ہے.
تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر. علامہ کہتا ہے تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نانے شہیر پہ ہے مدار قربت حیدری. کہنے لگا جی اندر کوئی گل ہے ہی نا, اندر گل ہونے کا مطلب حضور دی محبت ہے ہی. کہنا مولا کائنات اے جناب گل کا مطلب ہے مولا کائنات کوفے دی مسجد بیٹھے خشک ٹکڑے اس طرح پانی نال ڈبو ڈبو کے کھا رہے. ایک بندہ باہروں آیا, پتہ نہیں کوئی اجنبی آیا, انہیں کہنے لگا میں علی نو ملنا. آپ نے فرمایا بیٹھ جا. انہیں کہا جی میں علی نو ملنا. آپ نے فرمایا بیٹھ جا ملوانے ہیں. آپ جب ٹکڑے کھا کے فارغ ہوئے آپ نے ہاں بھائی دس. انہیں کہا جناب میں علی نو ملنا. آپ نے فرمایا مینوں ہی علی کہنے. انہیں کہا جی خیبر نو کھبے ہاتھ تے چکن والا علی تے خشک ٹکڑے کھاوے. فرمایا چلیا او ساڈی روحانی پاور ہے, اے ساڈی جسمانی پاور ہے. اندر پیدا کرو گل جڑی امیر المجاہدین کر کے گئے کہ اے تا نشہ برن تو بعد بھی نہیں نتنا چلے ہو. اس نشے نال تا سا قبر جانا, اے نشہ دا مستی لے کے جانے. غازی عدیل شہید ہوں جدو پہلا فیض آباد شہید ہویا نا غازی عدیل شہید, قسم با خدا میں خود دیکھی اس نے گولی لگی اور او سر دے بعد جدو منہ دے بعد جناب گھٹنے دے آئے نا جس طرح اتحیات تے بیٹھے اس طرح میں تے میں قریب کیا ہوں گولی سینے تے لگی ہوئی سی اور متھے تے جناب میں جدو قریب کیا انہوں نے والد گرامی آج بھی ساڑھے نال ایسے ساڑھے نال ٹریلر تے بیٹھ کے آئے. جدو میں قریب کیا تے آخری سانس تے ہڑ کے لے رہے سن لیکن کہہ رہے سن تاجدار قسم با خدا وہ منظر میرے کو آج بھی نہیں برداشت ہوتا کہ دنیا تو جا رہا سن بالکل ہتھا چاہ نکلیا. لیکن جدو میں نیڑے ہویا میں کہ صرف چکا پانی پلاواں کہتا بالکل آواز جان ختم ہو رہی سی لیکن کہہ رہے سی غازی عدیل تاجدار ختم نبوت. اسی کی سمجھتے ہو کہ جناب لبیک کی گل ایویں بات گئی. اس کی گل وچ حضرت علامہ مولانا یوسف سلطانی شہید دا خون ہے ہیں جی, اور اس دے وچ اور کہنا دا خون ہے جناب جاوید شہید دا خون ہے, حافظ غلام رسول صاحب دا خون ہے, اور ایک اور منڈا جڑا آج چلا گیا جناب پار اسد دا پیٹ پورا کٹیا گیا. اس دے واسطے بابا جی نے میں 4 باری اسلام آباد پنڈی پیمز ہاسپٹل سے بھیجا اور فرمایا یار منڈے نے اپنی زندگی دے دیتی حضور دے نام واسطے, ایدی بچن دی کوشش کرو. لیکن میں تو ایک اور پتہ کی گل سناواں. بابا جی اے جناب علامہ مفتی علامہ توقیر الحسین شاہ صاحب ہو رہا ہو. شاہ صاحب دے گھر گئے, شاہ صاحب دے بھائی نو جناب بھائی شاہ صاحب دے بھائی استاد صاحب نہ ملے. استاد صاحب نے کسی نے نہیں دسیا کہ یہ ڈاکٹر ہے. شاہ صاحب جب سامنے بیٹھے نا تے بابا جی نے فرمایا شاہ جی تسی ڈاکٹر ہو, ساڈا منڈا تواڈے کو ہسپتال چ آیا اودی مدد کرنا. پردوں میں بھی چھپا ہو تو چشمے بینا دے. اے ڈاکٹر صاحب نے میں خود سوائی فرمایا میرا پرسنل پیشنٹ ہے اوتھے آیا ہویا ذرا اوندا علاج دیکھن بال. پھر اے نہیں پھر ڈاکٹر صاحب نے میں خود دسیا بابا جی نے میں کئی باری فون کیتا منڈے دا ہن کی حال ہے ہن کی حال ہے. اے جناب اقبال کہنا نا یقین محکم عمل فہم محبت فاتح عالم. با خدا کوئی اس طرح نہیں کر سکتا. 4 باری میں نے گھروں ٹوریا ستے اٹھا کے چل بھائی اس منڈے کو جا اس نے جناب والدہ نو پتا کر کوئی چیز چاہیے تھی زخمی اس کو ہر حال سے بچانا. انہیں اپنی زندگی حضور دے نام سے قربان کی اور فرمایا جتنے پیسے کی لوڑ پوے جتنے چیز کی لوڑ پوے اندے جناب اس کی صحت کا خیال رکھنا اور اس کی ہر چیز کا بھی خیال رکھنا. اس بندے نے اپنی ناموں سے رسالت واسطے ہر چیز قربان کی تھی نا. ایویں نہیں کیا جاتا آج بھی میرے بابا جی دی ایک گل میں چھوڑ ہے بچو. ایک گل بنان واسطے خاک میں مل اور آگ میں جل, جب خشت بنے تب کام چلے, ان خستہ دلوں کے عنصر پر تعمیر نہ کر بنیاد نہ رکھ. واخر دعوانا